اگر بیماری بھی رب العالمین کی طرف سے ہے نا، بیماری کے اندر مبتلا ہے تو بیماری کی وجہ سے وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، اب صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، تو اب یا تو بھوک پر کنٹرول نہیں ہے، غذاؤں پر کنٹرول نہیں ہے، تو اب معدے کی عادت خراب کی ہوئی ہے، وہ لوگ جو کسی بیماری کے اندر ہیں، دیکھیں اگر بیماری بھی رب العالمین کی طرف سے ہے نا، اگر اب بیماری ہے تو بیماری میں اگر وہ یعنی کہ بیماری کے اندر مبتلا ہے تو بیماری کی وجہ سے وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں بتلاؤں، جیسے ابھی یوم عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے، اب یوم عاشورہ کا روزہ جو صحت مند ہے وہ تو رکھ لیں گے ماشاءاللہ، جو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب 9 کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور 10 کا بھی رکھنا پڑے گا، چلو اگر 9 کا نہیں رکھا تو 10 کا رکھیں گے، تو 10 کے ساتھ پھر 11 کا رکھنا پڑے گا۔ اب ان کے لیے یہ 2 روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا راستہ ایک روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، ارے بھائی رکھ سکتے ہیں، ایک بھی رکھ لیں کوئی نہیں، لیکن کیوں؟ اب صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، تو اب یا تو بھوک پر کنٹرول نہیں ہے، غذاؤں پر کنٹرول نہیں ہے، تو اب معدے کی عادت خراب کی ہوئی ہے، کھانا بھی زیادہ ہے، رٹ کر کھانا ہے، تو پھر کیا ہے، تو معدے تو پھر اس کی ڈیمانڈ تو بڑھے گی۔ اب وہ لوگ جو بیمار ہیں، بیماری ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے تلاوت قرآن کریم ذوق و شوق سے نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ جو عبادات کے اندر جن کی دل جمی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو جو ہے سبحان اللہ انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نا امید انہیں جو ہے محروم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سبحان اللہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر دیکھو، اور اچھی بات کہتا ہے اور عیادت کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت کے بدلے اچھا گوشت اسے دوں گا، یعنی جسمانی طور پر کمزوری ہو چکی ہے بیماری کی وجہ سے، فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے اس سے بہتر انشاءاللہ اس کو صحت دوں گا اگر وہ زیادہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور فرمایا کہ میں اس کے خون کے بدلے، ظاہری بات ہے آئرن کی کمی ہو چکی ہے، جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جا کر دیکھو کہ اگر وہ اچھی بات کا تذکرہ کرتا ہے اور زیادہ شکوہ شکایت نہیں کرتا تو میں اسے خون کے بدلے اسے اچھا خون دوں گا، اور فرمایا کہ اگر میں نے اس کو اسی میں موت دے دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اللہ اکبر، بیماری کی حالت میں، اور فرمایا اگر اسی بیماری سے رہائی دے دی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں، اور اب وہ نئے سرے سے اس پر عمل کا آغاز کرے گا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج ماشاءاللہ یہ ماہ بلکہ اس سال کا ایک نیا پروگرام، اس سال کا جو ہے ماشاءاللہ ہمارا فرسٹ شو ہے، کیونکہ الحمدللہ پچھلے سال 1441 ہجری کے اندر الحمدللہ ہم نے جتنے ٹاپک وائز الحمدللہ گفتگو کی، اس میں آپ حضرات کو ایک آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز آپ کو دیں، اپنے اساتذہ سے جو علمی استفادہ کیا وہ سب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت بھی بہت سے لوگوں کو صحت کی دولت نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، اور الحمدللہ ابھی نئے اسلامی سال 1442 ہجری کا الحمدللہ یہ فرسٹ پروگرام ہے، تمامی حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام سبحان اللہ بڑی برکتوں والا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، اس میں اپنی صحت پر توجہ دیجئے، اور یہ سوچ لیجئے کہ اب اسلامی سال کا آغاز ہے تو اب میں نے اپنی صحت پر بھی اسی طرح توجہ دینی ہے، اور صحت پر توجہ دینے کے ساتھ جب میں اچھی غذا کھاؤں گا، میں اچھی صحت رکھوں گا تو سبحان اللہ اس کی بدولت میں جب مجھے اس اچھی غذا سے توانائی ملے گی، اس توانائی کی نیت یہ کریں کہ اس توانائی کو میں اللہ کی بندگی کے حق ادا کرنے میں صرف کروں گا، سبحان اللہ۔ اگر اچھی غذا کھائی، اچھے بادام کھا لیے، اخروٹ کھا لیے، کوئی آپ نے نٹس کھا لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اچھی غذا آپ نے کھائی، اس سے آپ کو توانائی حاصل ہوئی، تو یہ نہیں کہ اکڑ کر پھر چل رہے ہیں زمین پر، نہیں، پھر کیا کرنا ہے، سبحان اللہ تلاوت قرآن کریم کی طرف توجہ دینی ہے، سبحان اللہ نماز کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ سب وہ باتیں ہیں
کہ جن پر آج اہل ایمان کی اس انداز سے توجہ نہیں ہے۔ میں جم کے اندر گیا، میں پہلے ایکسرسائز کے لیے زیادہ نہیں کوئی ویٹ لفٹنگ نہیں کرتا، لیکن کبھی پہلے پابندی سے جایا کرتا تھا، تو اب تو دور ہو گیا۔ تو لیکن کیا ہے کہ اس میں جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کارڈیو کرنا، کارڈیو میں جو ہے اپنے جسم کے خون کے دوران کو بہتر کرنا اور اپنے جسم کو چاق و چوبند رکھنا۔ اب جاتا نوجوانوں کو دیکھتا ہے کہ نوجوان جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ وہ بڑے ماشاءاللہ ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے۔ پہلے میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور میں نے اس کو کہا ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ زبردست نوجوان ہے یار، بڑے آپ ویٹ اٹھاتے ہیں، کتنا کیجی ہے؟ تو اس نے بڑے خوشی سے بڑا خوش بھی ہوا۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا نو۔ تو میں نے کہا وائی آئی کانٹ ویک اپ۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ آئی ڈونٹ نو آئی کانٹ ویک اپ۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ آپ کا جو بلانکٹ ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ بولا مے بی ½ kg، مے بی مور دین 1 kg۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب ½ kg اور 1 kg کا آپ بلانکٹ اٹھا کے دور نہیں پھینک سکتے، اور یار جم کے اندر جو ہے آپ 40 kg اور 100 kg آپ وزن اٹھا رہے ہو، تو یار وہ کتنا آسان ہے۔ تو آپ بہادر وہ ہے جو سبحان اللہ صبح کے وقت میں اپنا ½ kg کا بلانکٹ اٹھا کے دور مارے، اور جس کو توانائی حاصل ہوئی ہے اس توانائی کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ سب وہ باتیں ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن کی صحت اچھی ہے، صحت ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتے، تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ان سے پوچھ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور وہ اس صحت و تندرستی کو اللہ کی بندگی کے حق کی ادائیگی کے اندر صرف نہیں کرتے، تو یقیناً ناظرین کرام وہ بہت بڑی محرومی کے اندر مبتلا ہے۔ تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جب صحت ہے، تندرستی ہے، تو خوب ان لوگوں سے پوچھیے جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو آج کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج آپ جوان بندے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے اندر یہ پیغام دیا تھا اپنے نانا کی امت کو کہ میرے نانا کی امت، میں نے تو آخری وقت میں بھی نماز کو سر سجدے میں تن سے جدا کروا دیا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو آج جوان بندہ نماز کو چھوڑتا ہے، تو کم از کم حق کو ادا کیجئے۔ اور جو بزرگ ہیں اگر آپ نہیں ادا کر سکتے تو آپ یہ مت سوچئے کہ آپ محروم ہیں، نہیں، جس طرح اللہ کریم جو ہے جوانوں کو عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کو وہ حق نہیں حاصل ہو رہا، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ وہ رب العالمین جانتا ہے۔ میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ توجہ دلائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہوا ہے اس مومن پر، مجھے مومن پر تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے لیے اس میں خیر ہی ہوتی ہے، لہٰذا مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر خوشی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کر لے، اور غمی کو بھی جہاں تک ہو سکے اپنی تکالیف کی شکایت نہ کرے۔ عبدالعزیز بن رواحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اسی حدیث مبارکہ کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ سبحان اللہ، اگر وہ شخص بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جکڑے، فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر تو نے اس کو بیماری کے اندر جکڑ دیا تو وہ کہاں سے بندگی کا حق ادا کرے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو اگر بیماری میں جکڑ دیا ہے تو میں اسے جوانوں سے جو صحت مند ہیں ان سے زیادہ اسے اجر و ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور بھی حدیث مبارکہ ناظرین کرام، بخار کی حالت میں فرمایا کہ اگر کوئی شہید ہو، بخار کی حالت میں اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں تو جب وہ تکلیف کے اندر اس تکلیف سے ازالے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں، یا سبحان اللہ اگر اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔